آئزیک نیوٹن، یہ نام سنتے ہی ذہن میں کیا آتا ہے؟ یقیناً سائنسی انقلاب کا وہ عظیم ذہین شخص، وہ انسان جس نے کائنات کو دیکھنے کا ہمارا نظریہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ اور ہاں، وہ مشہور کہانی سب نے سنی ہوگی ہے نا، ایک سیب گرتا ہے اور بس ایک لمحے میں کائنات کا سب سے بڑا راز جیسے کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ یہی وہ نیوٹن ہے جسے ہم سب جانتے ہیں۔ لیکن کیا ہو اگر یہ سیب والی کہانی ان کے بارے میں سب سے کم دلچسپ بات ہو؟ آئیے ذرا اس جانی پہچانی تصویر کے پیچھے جھانکتے ہیں اور اس انسان کی اصل پیچیدہ حقیقت کو تلاش کرتے ہیں جو سائنس کے ایک آئیکن سے کہیں کہیں زیادہ تھا۔ تو سیب کی کہانی سے پہلے کیا تھا؟ چلیں دیکھتے ہیں۔ نیوٹن کی ذہانت کی جڑیں دراصل ایک بہت ہی غیر متوقع اور مشکل بچپن میں تھیں۔ سوچیں ذرا، یہ وہ عظیم شخصیت ہے جو وقت سے پیدا ہوئے، اتنے چھوٹے کہ ایک چھوٹے سے مگ میں سما جائیں، اور تو اور اپنے سوتیلے باپ سے اتنی نفرت تھی کہ انہوں نے ایک بار ان کے گھر کو جلا دینے کی دھمکی دے ڈالی۔ یہ غصہ، یہ مشکلات، یہی سب مل کر اس انسان کو بنا رہے تھے جو آگے چل کر دنیا بدلنے والا تھا۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ ان کی والدہ نے تو انہیں اسکول سے ہی نکلوا لیا تھا کہ وہ کسان بنے، ایک ایسا کام جس سے نیوٹن کو شدید نفرت تھی۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، اگر وہ واقعی کسان بن جاتے تو کیا ہوتا؟ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ان کے لیے جو راستہ چنا گیا تھا اور جو انہوں نے خود بنایا، اس میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ اب چلتے ہیں اس دور کی طرف جب ایک بحران اور تنہائی نے نیوٹن کی ذہانت کو وہ چنگاری دی جس نے آگے چل کر سائنس کی پوری تاریخ کو روشن کر دیا۔ یہ سال تھا 1665 کا۔ انگلینڈ میں طاعون کی وبا پھیلی ہوئی تھی اور اس کی وجہ سے کیمبرج یونیورسٹی کو بند کرنا پڑا تھا۔ اس لیے نوجوان نیوٹن کو مجبوراً اپنے گھر واپس جانا پڑا۔ دنیا کے لیے یہ ایک تباہی تھی، لیکن نیوٹن کے لیے یہی جبری تنہائی تاریخ کے سب سے شاندار سائنسی ادوار میں سے ایک کا آغاز بننے والی تھی۔ اب ذرا ان کی کامیابیوں پر نظر ڈالیں۔ یہ واقعی ناقابل یقین ہے۔ صرف 2 سال کی تنہائی میں نیوٹن نے جدید سائنس کی بنیادیں رکھ دیں۔ کیلکولس کی ایجاد، روشنی اور رنگوں پر انقلابی نظریات، اور ہاں، کائناتی کشش ثقل کے قانون کی بنیاد۔ یہ سب کچھ صرف اسی ایک مختصر سے عرصے میں ہوا۔ کمال ہی کر دیا۔ اچھا، تو اب چلتے ہیں نیوٹن کے سب سے بڑے کام، ان کے شاہکار کی طرف، وہ کتاب جس نے آنے والی صدیوں کے لیے سائنس کا رخ ہی موڑ دیا۔ سن 1687 میں ایڈمنڈ ہیلی کی مدد سے نیوٹن نے اپنی مشہور زمانہ کتاب پرنسپیا میتھمیٹیکا شائع کی، اور یہ کوئی عام کتاب نہیں تھی، یہ تو جیسے کائنات کو چلانے کا ہدایت نامہ تھا۔ پہلی بار آسمانوں اور زمین کی حرکات کو ایک ہی قوانین کے تحت بیان کیا گیا تھا۔ اس ایک کتاب کے اثرات کو دیکھیں تو حرکت کے 3 بنیادی قانون، آفاقی کشش ثقل کا قانون، اس نے سمندر کی لہروں، دمدار ستاروں کے راستوں اور سیاروں کی گردش سب کی وضاحت کر دی۔ اس نے ہمیشہ کے لیے یہ ثابت کر دیا کہ ہمارا نظام شمسی سورج کے گرد گھومتا ہے۔ مطلب وہ تمام چیزیں جو پہلے جادو یا خدا کی پراسرار مرضی لگتی تھیں، اب وہ سمجھ میں آنے والے ریاضی کے قانون بن چکی تھیں۔ سچ پوچھیں تو نیوٹن نے ہمیں کائنات کی زبان سکھاتی تھی۔ لیکن کہانی یہاں بہت دلچسپ موڑ لیتی ہے۔ جس وقت نیوٹن کائنات کے قوانین لکھ رہے تھے نا، اسی وقت وہ ایک بالکل الگ ایک خفیہ دنیا میں بھی پوری طرح ڈوبے ہوئے تھے۔ 10 لاکھ، یہ تعداد ہے ان الفاظ کی جو نیوٹن نے کیمیا گری یعنی الکیمی پر لکھے۔ جی ہاں، 10 لاکھ الفاظ۔ یہ ان کے سائنسی کام سے کہیں زیادہ ہے، اور یہیں سے ہمیں نیوٹن کے اس پہلو کا پتہ چلتا ہے جو ان کی عوامی شخصیت سے بالکل مختلف تھا۔ اور اگر ہم ان کی ذاتی لائبریری میں جھانکیں تو یہ چارٹ ایک حیران کن کہانی سناتا ہے۔ دیکھیں، سائنس یعنی فزکس، ریاضی اور فلکیات کی کتابیں صرف 12% ہیں، جبکہ الہیات پر 27% اور کیمیا گری پر 10% کتابیں ہیں۔ ان کی اصل دلچسپی تو ان پر اسرار علوم میں کی۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اصل نیوٹن کون تھا؟ عوام کے سامنے تو وہ جدید سائنس کے بانی تھے، رائل سوسائٹی کے صدر تھے، لیکن اپنی نجی زندگی میں وہ ایک ایسا شخص تھا جو عیسائیت کے بنیادی عقیدے یعنی تثلیث کو کھلم کھلا رد کرتے تھے۔ وہ اسے ایک بہت بڑی گمراہی اور بت پرستی سمجھتے تھے، اور یہ ایک ایسا راز تھا جس سے انہوں نے ساری زندگی اپنے سینے میں دفن رکھا۔ اور جب لگتا ہے کہ ہم نے نیوٹن کی شخصیت کی گتھی سلجھا لی ہے، ان کی زندگی کا ایک اور بالکل ہی غیر متوقع باب سامنے آ جاتا ہے۔ اس بار وہ ایک جاسوس اور جرائم سے لڑنے والے کے روپ میں نظر آتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جب نیوٹن نے رائل منٹ یعنی شاہی ٹکسال کا چال سنبھالا تو ملک میں گردش کرنے والے تقریباً 20% سکے جعلی تھے۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی نوکری نہیں تھی، یہ ایک قومی بحران تھا۔ ملک کی پوری معیشت داؤ پر لگی تھی اور نیوٹن کو یہ مسئلہ حل کرنا تھا۔
اور نیوٹن نے یہ کام کیسے کیا؟ یہ نظریاتی ذہین شخص ایک بہت ہی بے رحم اور عملی جاسوس نکلا۔ وہ بھیس بدل کر لندن کے شراب خانوں میں ثبوت اکٹھا کرتے، انہوں نے خود 100 سے زیادہ گواہوں اور مشتبہ افراد سے پوچھ گچھ کی اور آخرکار 28 جعلسازوں پر سنگین غداری کا مقدمہ چلا کر انہیں سزا دلوائی۔ وہ صرف دفتر میں بیٹھنے والے بابو نہیں تھے، بلکہ باقاعدہ سڑکوں پر اتر کر انہوں نے مجرموں کو پکڑا۔ تو اب تک ہم نے کیا دیکھا؟ ایک سائنسدان، ایک کیمیاگر، ایک مذہبی باغی اور ایک جاسوس، یہ سب ایک ہی شخص کے روپ ہیں۔ تو ان تمام متضاد پہلوؤں کو ملا کر نیوٹن کی اصل تصویر کیا بنتی ہے؟ ایک مشہور شاعر الیگزینڈر پوپ نے ان کے بارے میں لکھا تھا، فطرت اور اس کے قانون رات کے اندھیرے میں چھپے تھے، خدا نے کہا نیوٹن ہو اور ہر طرف روشنی ہو گئی۔ یہ ہے وہ نظریہ جو دنیا کو دکھایا گیا، نیوٹن یعنی خالص منطق اور روشنی کا مینار، جس نے توہمات کے اندھیروں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ لیکن پھر صدیوں بعد مشہور ماہر معیشت جان مینارڈ کینز نے ایک بالکل مختلف تصویر پیش کی۔ انہوں نے کہا وہ عقل کے دور کا پہلا شخص نہیں تھا، بلکہ وہ جادوگروں میں آخری تھا، بابلیوں اور سمیریوں میں آخری۔ یہ ہے اصل نقطہ۔ کینز کا کہنا تھا کہ نیوٹن کو ایک جدید سائنسدان سمجھنے کے بجائے ہمیں انہیں قدیم پر اسرار روایات کا آخری عظیم نمائندہ سمجھنا چاہیے۔ تو آخر میں یہ سوال ہمارے سامنے کھڑا ہے، سائنسدان یا جادوگر؟ جدید سائنس کا بانی یا قدیم دنیا کا آخری رازداں؟ شاید سچائی یہ ہے کہ آئزیک نیوٹن یہ دونوں ہی تھے، ایک ایسی پیچیدہ، ایسی گہری شخصیت جسے کسی ایک خانے میں بند نہیں کیا جا سکتا۔